الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین وفوہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوہر الحسن فی غیر منقسم محمد تاج رسول اللہ کاتبہ محمد صادق الاقوال والکلیم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران سیاح لامکان حمد بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے فضل اور توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کی برکت سے ہم سب کو اس پر نور اور بابرکت درس قرآن میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی برکت دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تعلیمات اسلام میں چلتے ہوئے اس کے بلاغ و تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا موضوع ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خلاق لم یزل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قیامت والے دن سرکار کی امت کا بیڑا پار فرمائے گا اور ہمارے آقا علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور سرکار کی شفاعت سے سرکار کی امتیوں کو رب جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی صاحب بار شریعت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کبریٰ کا منصب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور فرماتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ مومن کافر مطیع عاصی سب کے لیے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ انتظار حساب جو شب جاگزا ہوگا جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے، اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا کہ اللہ کی ذات قیامت والے دن حساب کتاب کا معاملہ اس وقت شروع کرے گی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں عرض کرے گی اور وہ انتظار بھی بڑا سخت اور تکلیف دہ ہوگا کہ کفار بھی کہیں گے کہ کاش اس سے تو یہ ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شفاعت کی قسم یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں شفاعت کی اقسام میں ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر سرکار معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کی تعداد آپ فرماتے 4 ارب 90 کروڑ تعداد ہے ان کی، یعنی 4 ارب 90 کروڑ کو اللہ کی ذات سرکار معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر بلا حساب جنت عطا کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو حساب و کتاب کے بعد جنت کے مستحق قرار پائیں گے،
لیکن اللہ کی ذات سرکار کے کہنے پہ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گی، یعنی ہوں گے تو عذاب کے مستحق، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کرنے پر اللہ کی ذات انہیں جہنم میں نہیں پھینکے گی بلکہ جنت دے دے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے عذاب کے اندر کمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں شفاعت کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن درجے بلند کرے گا جنت کے اندر، وہ بھی سرکار کی شفاعت پہ کرے گا۔ ان اقسام کو بیان کیا حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مقام ہے سب سے بلند و بالا کہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے اور اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا۔ ایک کہا گیا یہ مقام محمود ہے۔ اور یہ صحیح مسلم شریف میں حضرت یزید الفقیر کہتے میں خارجی ہو گیا اور ہم پوری ایک جماعت تھے، وہ نکلے تبلیغ کی خاطر، کہتے چلتے چلتے رستے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے، یعنی آج تو سنی کا یہ مزاج ہے نا کہ سب کچھ بیچ کر بھی سرکار کا روضہ کو نور کا دیدار مل جائے۔ کہتے قصداً اور ارادے سے نہیں بلکہ رستے میں آ گئی، ہم نماز کا وقت ہم اندر چلے گئے اور ہم نے دیکھا اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر رہے تھے، اور خطاب وہی موضوع تھا جو آج میرا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جہنم سے چلو بھریں گے اور اپنے غلاموں کو نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں میں چونکہ خارجی تھا، ہم نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے اللہ کے رسول سب کے زیادی آپ تو یہ بڑا غلط خطاب کر رہے ہیں، آپ کیا تقریر کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے، کہ یہ تمہارا دعویٰ تو قرآن کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھ دیے تھے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، یعنی کہ قرآن کہتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیت، اور پھر کہتا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، کہ رب تو فرماتا ہے جہنمی جہنم سے نکلنے لگے گے تو دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھریں گے اور لاکھوں کروڑوں اربوں غلاموں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں۔ تو پتہ چلا ہر قرآن پڑھنے والا قابل قبول نہیں ہوتا، بندہ قرآن بھی پڑھے اور صاحب قرآن کی عظمت و شان کو سینے میں رکھ کے زبان سے بیان بھی کرے، اس کا قرآن بڑا قبول کیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی حضرت جابر تھے، سرکار کے شاگرد تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے پورے قرآن میں یہی 2 آیتیں پڑھی یا کوئی ایسی آیت بھی پڑھی ہے جس میں رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا ذکر کیا؟ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَن يُخْرِجُ، کہتے ہیں یہ وہی تو مقام ہے مقام محمود جہاں جو مقام اللہ سرکار کو قیامت والے دن عطا کرے گا، اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونق فروز ہوں گے اور اپنے غلاموں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں وہ ساری جماعت توبہ کر گئی، پکے سنی بن گئے جو پہلے خارجی تھے، کہتے سارے واپس چلے گئے سوائے ایک۔ کہتے جس وقت ہم واپس گئے تو جنہوں نے ہمیں بھیجا تھا انہوں نے کہا تم پہلے کیوں آ گئے؟ تو کہتے ہم نے کہا وہی تم برباد اور تباہ ہو جاؤ۔ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اتنا سونا چہرہ حضرت جابر کا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تم نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں قیامت والے دن جب سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس
اس وقت جو ذات مشکل کشائی کرے گی اور جو ذات حاجت روائی کرے گی وہ ذات مدینے والی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، ایک دنیا کی مشکل، ایک اور آخرت کی مشکل۔ آخرت کی مشکل کے مقابلے میں دنیا کی مشکل تو کوئی چیز بھی نہیں۔ اور صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مشکل حل کریں گے۔ اب دیکھو نا، دنیا میں اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ آگ میں گر جائے اور جو اس کو نکال لے، اس نے کتنی مشکل حل کی اس کی کہ آگ سے نکال لے گا، اور جو ذات جہنم سے آگ سے نکالے وہ کتنی بڑی مشکل کجا ہے۔ دنیا کی آگ سے کوئی نکالے تو لوگ کہیں یار اس نے میری بڑی مدد کی ہے، اس نے بڑی مشکل حل کر دی ہے میری، کہ آگ دنیا کی تھی میں تو جل جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں جس ذات نے جہنم سے آگ کے دل سے نکالا وہ کتنی بڑی حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں ہے، دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے، یہ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے پھر ان کی میں شفاعت کروں، یہ نہیں کہ صغیرہ کی ہی کروں، بلکہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، پھر میری امت میں وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے پھر میں ان کی اپنے رب کے دربار میں شفاعت کر دوں گا۔ اور امام طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا، حضرت امام بزار نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، کہ لوگوں میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں دنیا سے جاؤں گا پھر بھی تمہیں رحمتوں سے مالا مال کروں گا، اور ابھی میں ہوں تم مجھ سے کلام کرتے ہو میں تم سے کلام کرتا ہوں، تم مجھ سے قرآن سنتے ہو دین کے مسئلے سنتے ہو، یہ ہے بہتری، فرمایا لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اپنے روضہ نور میں ہوں گا پھر تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، پھر اپنے جس امتی کے نیک اعمال میں دیکھوں گا حمد اللہ، میں اس پر اللہ کی حمد بیان کروں گا کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے میرے امتی کو نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، درس قرآن سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور فرمایا میں اپنے جس امتی کے گناہ دیکھوں گا فرمایا میں اللہ کے دربار میں اس کے لیے دعا کروں گا، کہا اے اللہ یہ ہے میرا گناہگار امتی گناہ کر بیٹھا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی اس وقت بھی وہ مالا مال کرتے ہیں، قیامت والے دن بھی کرم نوازی فرمائیں گے، اور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا، کیا اختیار دیا کہ محبوب یا تو آدھی امت بخشوا دے یا منصب شفاعت دے، اگر آپ کہیں تو آپ کی آدھی امت کو میں بغیر حساب جنت دے دیتا ہوں، بابو اگر آپ چاہیں تو آپ منصب شفاعت دے لیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا، کیوں؟ وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرمایا میں نے اس لیے یہ اختیار کیا ہے کہ میں اپنے ہر غلام کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں بھیج دوں گا، میں ادھر تو آدھی امت میں ادھر منصب شفاعت لیا ہے کہ یہ ہر اس بندے کے لیے جو صاحب ایمان ہوگا، جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کے عقیدے کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا، جس کے عقیدے کے اندر رفض اور خروج کے جراثیم نہیں ہوگے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوگا، میری نبوت اور رسالت اور تمام عقائد اسلامی کو ماننے والا ہوگا، اور میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کا بیڑا پار فرما دوں گا۔ پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا وفد سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہتے ہیں اور اس وفد میں ہم نے سرکار سے سوال کیا، سوال کیا تھا؟ کہنے لگے ہم نے کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں یا رسول اللہ سألت ربک ملکا کملک سلیمان، کہتے ہم نے عرض کیا محبوب کیا آپ اپنے رب سے ویسی بادشاہی نہیں مانگتے جو رب نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی؟ کہ آپ اپنے رب سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ملک نہیں طلب کرتے؟ کہتے فضاحکا، تو نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، مسکرا کے سرکار نے فرمایا فَلَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِندَ اللَّهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پر تم ملک سلیمان کی بات کرتے ہو، تمہارے محبوب کو رب نے
سلیمان علیہ السلام کے ملک سے بڑی چیز عطا فرمائی ہے۔ اب یہ صحابہ کا ایک پیار تھا، ایک عشق تھا، ایک محبت تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ویسا ملک مانگے جیسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اللہ نے مجھے سلیمان علیہ السلام سے بڑی چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ کون سی؟ فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خصوصی کوٹے والی دعا دی ہے۔ ویسے اللہ کے نبی کی ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے، لیکن ایک ان دعاؤں میں بھی خصوصی دعا ہوتی ہے جو خصوصی کوٹے والی ہوتی ہے۔ پر ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی ہے، پر میں نے مانگی نہیں، پر میں نے سنبھال کے رکھی ہے کہ قیامت والے دن اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ یعنی یہ ان کی محبت ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، یہ ان کا پیار ہے اپنی امت کے ساتھ، اور یہ سید عالم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے فرمایا رب نے مجھے سلیمان علیہ السلام سے بڑا منصب عطا کیا ہے، رب نے مجھے وہ دعا دی ہے، پر میں نے دنیا میں مانگی نہیں، میں نے سنبھال کے رکھی ہے، قیامت والے دن اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کل نبی دعوت مستجابۃ یدعو بہا، فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا ہر نبی نے دنیا میں مانگی ہے، فرمایا میں نے نہیں مانگی بلکہ میں نے اختیار کیا ہے شفاعۃ لامتی فی الاخرہ، میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہے کہ وہ قیامت والے دن میں اپنے غلاموں کی شفاعت کروں گا۔ یعنی یہ اتنا پیار ہے سرکار کو اپنے غلاموں سے، اپنے امتیوں سے، حالانکہ وہ ہمارے محتاج نہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، اور وہ محتاج نہیں ہمارے، پھر بھی اتنا پیار کریں، اور ہم محتاج ہو کے اگر کروڑ گنا زیادہ بھی کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب خود سوچیں کہ کتنی محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر وقت آپ نے اپنی امت کا تذکرہ کیا، ہر وقت امت کے لیے دعا کی، اور جہاں تک فرمایا اور ہر دعا قبول اللہ نے نبی کی کرنی ہے، فرمایا میں نے سنبھال کے رکھی ہے اور اس کو اپنے گناہگار امتیوں کے لیے سنبھالا ہوا ہے۔ اور یہ ہے کہ قیامت والے دن پھر جس وقت ساری امتیں ان کے پاس نبیوں کے پاس جائیں گی، اور یہ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس امتیں جائیں گے کہیں گی کہ آپ کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے آپ سے نسل انسانی کا آغاز کیا، آپ ہمارے اللہ کے دربار میں شفاعت کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اس ابو لا غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ بڑے قہر و غضب میں ہے۔ امتیں پھر وہ کہیں گے اس ابو نوح علیہ السلام، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، امتیں نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں، آپ ہماری اللہ کے دربار میں شفاعت کریں۔ وہ بھی کہیں گے میں نہیں کر سکتا، اللہ بڑے قہر و غضب میں ہے۔ اذهبوا الى ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، امتیں ان سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہیں کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے نار نمرود کو گلزار کیا آپ پر، آپ کو پورا خلیل بنایا، آپ ہماری شفاعت کریں۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى موسیٰ علیہ السلام، لیکن میں نہیں کر سکتا، اللہ بڑے قہر و غضب میں ہے، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ امت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے گی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی عرض کریں گے آپ اللہ کے کلیم ہیں، رب نے من و سلوہ نازل کیا، فرعون اس کی قوم کو ہلاک کیا، 12 چشمے جاری کیے، ہماری شفاعت کریں۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى عیسیٰ علیہ السلام، کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ساری امت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے گی اور کہیں گی آپ کی بڑی شان ہے، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ جو کچھ کھا کے آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے، جو جمع کر کے آتے تھے وہ بھی بتاتے تھے، آپ ہماری شفاعت کریں۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اللہ بڑے قہر و غضب میں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے اللہ کے دربار میں اے میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن ایک در تمہیں دکھاتا ہوں، مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی بھی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی یاد کرے دل سے۔ اور منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، سرکار میں نالا ہے، حاجت اگر کی ہے، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا پوچھتا دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ رسول پاک کے سامنے دربار میں چلے جاؤ،
ساری امت سرکار کی بارگاہ میں آ جائیں گی اور نعرہ پتہ کیا لگائیں گی انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہیں۔ پتہ چلا جنہوں نے دنیا میں ختم نبوت کا نعرہ لگایا، جنہوں نے دنیا میں ختم معصومیت کا نعرہ لگایا، جنہوں نے دنیا میں تاجدار مدینہ علیہ السلام کا نعرہ لگایا، جنہوں نے دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے کردار ادا کیا، وہی زبانیں قیامت والے دن بولے گی۔ اور جنہوں نے دنیا میں اپنے مفادات کی خاطر روگردانی کی، قیامت والے دن وہ زبانیں بول نہیں سکے گی، اور شفاعت اسی کو ملے گی جو سرکار کی ختم نبوت اور آپ کی شان رسالت کے نعرے لگا رہا ہوگا۔ ہمارے نبی علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، فرمائے آنا لہا، آؤ میرے دربار میں، رب نے یہ شان مجھے ہی عطا فرمائی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے، سرکار فرماتے ہیں میں رب کی وہ شان بیان کروں گا جو میرا رب چاہے گا، میرا اللہ، اور پھر فرمایا وہ شان بیان کروں گا مجھ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کی ہوگی، میرے بعد بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ شان، یہ علم کی سرکار ہے۔ اور پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا یشفع تشفع، حبیب سر انور کو اٹھائیے، مانگے جو مانگے گے عطا کیا جائے گا۔ حبیب آج آپ جس کے بارے میں کہیں گے آپ کر اسی کو جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مقام شفاعت، اور یہ ہے بلکہ یہاں تک ترغیب کے اندر موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ نبیوں کو نور کے منبر عطا کرے گا، ہر نبی اپنے منبر پہ بیٹھ جائے گا، پر میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ پر اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے منبر پر بٹھا کے جنت بھیج دیا جائے، میری امت کا کیا بنے گا؟ یہ ہے محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی منبر پہ بیٹھا ہوگا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ کس لیے؟ اپنی امت کے لیے، ورنہ میں جس وقت اللہ کے دربار میں دعا کروں گا، میرا فرمائے گا حبیب اپنی امت کی شفاعت کریں، سرکار فرماتے ہیں میں اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا کہ داروغہ جہنم بھی کہے کہ محبوب آپ نے تو اپنا کوئی غلام جہنم میں چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کو جنت بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی شفاعت سرکار فرمائے۔ اور تفسیر مظری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس بندے کو نکال دوں گا کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا، رکھ جہنم میں سے وہ ٹھہرے گا جس کو قرآن نے جہنم میں ٹھہرنا لازمی قرار دے دیا ہوگا، یعنی جو منکر قرآن ہوگا، جس کا عقیدہ گندا ہوگا، جو رافضی، خارجی، ہندو، قادیانی، سکھ، مجوسی، جتنے اللہ کے باغی ہیں یا صحابہ کی گستاخ ہیں یا آل رسول کے بیدب ہیں، جن کو قرآن نے جہنم میں ٹھہرنا لازمی کہا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں وہ جہنم میں ٹھہرے گا، باقی میری شفاعت سے میرا ہر غلام جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس بنیاد پر یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشفع لامتی، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، کتنی کروں گا، حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا اقد رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرمائے گا اے حبیب کیا آپ ان سے راضی ہو گئے؟ سبحان اللہ، اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، ساروں کو جہنم سے نکال دوں گا، اور آخر میں پھر اللہ فرمائے گا حبیب کیا مجھ پہ راضی ہے؟ سرکار فرماتے میں عرض کروں گا اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اور یہی معنی والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس وقت تک راضی ہونا ہی نہیں جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کے جنت میں داخل نہ ہو۔ یہ ہے ان کی امت کے ساتھ محبت، یہ ہے ان کی شفقت، یہ ہے ان کا مقام شفاعت، اور یہ ہے ان کی امت کے ساتھ برفتگی، یہ ہے پیار ان کا امتیوں کے ساتھ۔ بلکہ صحیح مسلم شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کچھ آیات کی تلاوت کی، اور جس وقت آپ نے تلاوت فرمائی ایک کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تعذب فانک عباد وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ مفہوم یہی ہے
اے اللہ جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جسے نافرمانی کی اس کے بارے میں اللہ تیری مرضی، تو جس طرح مرضی کر۔ جس وقت یہ آیات سرکار نے پڑھی نا تو صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم امتی امتی یہ دعا کرنے لگے، اور ساتھ بابا اور ساتھ رسول پاک رونے لگے۔ یہ ہے پیار کا، ادھر دعا کرنے لگا امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام بھیجتا ہے، رب پوچھتا ہے ما یبکی کا، کہ میرے حبیب آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج رونے کی، آج کسی مقام پہ سرکار پوچھ لینا تو وادی کہتا ہے کہ اگر پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ اب ادھر سرکار روئے ہیں، اللہ جبریل صاحب کو بھیجا ہے اور فرمایا حبیب سے پوچھ کر آؤ کہ رونے کی وجہ کیا ہے، حالانکہ وہ اللہ جانتا ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ رب جانتا ہوتا تو کیوں پوچھتا؟ تو سرکار موسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میرا رب جانتا ہے آج اس کے حبیب کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ جبریل السلام نے جا کے عرض کر دی اور اللہ نے پھر جبریل صاحب کو بھیجا اور کہا میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب صاحب کی بارگاہ میں جا کے میرا پیغام دے دو، میرے حبیب رونے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا۔ روئے امت کے لیے ہیں، جس امتی کے لیے روئے ہیں وہ آج کہے مجھ میں اور نبی میں فرق کوئی نہیں۔ جس امتی کے لیے روئے ہیں وہ کہے میرا اور نبی کا علم برابر ہے، جس امتی کے لیے روئے ہیں وہ کہے نبی کچھ کر نہیں سکتا معاذ اللہ، جس امتی کے لیے روئے ہیں وہ کہے نبی معاذ اللہ میرے جیسا بشر ہے۔ تو خدا کی قسم وہ امتی نہیں، امتی وہ ہے جو کہے اس پورے جہان میں رب ذوالجلال نے نہ محمد عربی علیہ السلام جیسی کوئی ذات پیدا کی ہے، اور خلاق لم یزل نے سارے جہانوں کے ہر خزانے کا مالک اپنے حبیب کو بنا دیا ہے۔ امتی وہ ہے جس کو زبان کھولے تو ان کی شانیں بیان کرے، امتی وہ ہے جس کے کان اپنے حبیب محبوب علیہ السلام کی شانیں سنے، اور امتی وہ ہے کہ اپنے محبوب کی شان سنے چہرہ کھل جائے اور سینہ ایمان سے پر نور ہو جائے۔ اس بنیاد پر یہ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جامع ترمذی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت عرض کی گئی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ شفاعت کریں گے قیامت والے دن؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا فاعل، ہاں میں شفاعت کروں گا۔ ہر کیا بہو اگر کریں گے این اطلبک کا، میں قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا، رب میری امت گر رہی ہوگی، میں دعائیں مانگ مانگ امت کو بچا رہا ہوں گا۔ امام سقاوی نے لکھا اور سیدی اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سرکار کی امتی پل صراط سے گرنے لگے گا، وہ نعرہ لگائے گا یا محمد آہو، قیامت والے دن نعرہ لگائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ اے اللہ آج میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگتا، یہ کہ تو میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام میں پتہ چلا کہ سرکار اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کتنا کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی پتہ چلا اپنی امت کو بخشوانے کے لیے سرکار کے دل میں کتنا ذوق اور کتنا شوق موجود ہے، کتنی رغبت ہے کہ قیامت والے دن کی عرض کر رہے ہیں مولا بیٹی فاطمہ کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا لیکن میری امت کی بخشش کر۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پل صراط کو میں نہ ڈھونڈ سکوں بابو پھر کہاں؟ فرمایا عند المیزان، پھر میزان پہ آ جانا، میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جن کے کم ہوں گے میں کرم نوازی کروں گا، برا جنت کا مالک بنا دوں گا۔ امام اسقانی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندے کا نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں گی اور وہ جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائیں گے واپس، اور جس وقت وہ واپس آئے گا فرمائیں گے اس کو دوبارہ نامہ اعمال توڑ لو، دوبارہ تولے جائیں گے تو سرکار اپنے جیب سے ٹکڑا کاغذ کا نکالیں گے، اس کے نیکی والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اور رکھنے کی دیر تھی جو پہلے جہنم میں جا رہا تھا اب جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ وہ کہے گا سونے چہرے والے آپ کون ہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ نبی صاحب فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے،
عرض کرے گا یہ میرے نیکیوں والے پڑھنے میں آپ نے کیا رکھا ہے؟ سرکار فرمایا کہ تو نے زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، تو پڑھ کے بھول گیا ہے لیکن ہم نہیں بھولے ہیں۔ فرمایا میزان میں آ جانا، پھر اب امت کی بخشش کروا رہوں گا۔ پھر اس کے ماحول اگر وہاں بھی نہ تلاش کر سکوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس بن مالک پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں۔ حضرت امام ابو موسیٰ علیہ الرحمہ نے المصباح ظلف المستغیثین میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کو پیاس نہیں لگتی تھی، ہے رافضی تھا، پہلے رافضی تھا، پیاس نہیں لگتی تھی۔ کسی نے پوچھا ان کو پیاس کیوں نہیں لگتی؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ اس کتاب کے حوالے شارحین بخاری نے دیے ہوئے اپنی کتابوں میں، 700-800 سال پرانے امام کہتے اس نے کہا کہ میں چونکہ رافضی تھا، صحابہ کا گستاخ تھا، ایک رات میں سویا تو خواب میں مجھے یوں ہوا کہ جیسے معاشر کا میدان لگا ہوا ہے۔ کہتے میں ادھر گیا تو سرکار نے فرمایا میرے حوض کے 4 کنارے ہیں اور 4 کناروں میں 4 یار کھڑے ہوئے۔ کہتے میں نے کہا مجھے 3 سے کیا کام، میں سیدھا مولا علی کے پاس چلا گیا۔ کہتے جب مولا علی نے مجھے دیکھا تو رخ پھیر لیا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ کہتے اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے کہا بابو میں مولا علی کے پاس گیا ہوں، ان کی خاطر میں نے 3 خلفائے ثلاثہ کی بڑی بے ادبی کی اور آج میں نے پانی مانگا، یہ پانی نہیں پلا رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بولا بدبخت کو تجھے کیسے پانی پلا جبکہ تو اس کے ان کے یاروں کو گالی دیتا رہا؟ کہتا میں نے خواب میں اس کے موقع میں توبہ کروں قبول ہو سکتی؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کہتے میں نے خواب میں توبہ کی سرکار کے ہاتھ پر اور سنی ہو گیا۔ کہتے سرکار نے خواب میں مجھے پانی پلایا، جب میں اٹھا تو میرے منہ میں ذائقہ موجود تھا۔ کہتے تب سے لے کے آج تک کبھی مجھے پیاس نہیں لگی ہے۔ تو پتہ چلا قیامت والے دن جام کوثر اسی کو ملے گا جس دل میں سنی عقیدہ موجود ہوگا، سنی عقیدہ جس کے اندر موجود ہوگا، رفض و خروج نہیں، سنی عقیدہ۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا اور فرمایا میرے حوض میں برتنوں کی اتنی تعداد ہے جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی ہے۔ اب یہ تینوں مقامات بیان کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس بن مالک یہ 3 وہ مقام ہیں جن مقامات پر میری امتی کو میری ضرورت ہوگی اور اب میں ان تینوں مقامات پر موجود ہو کر اپنے امتیوں کی مشکل کشائی بھی کروں گا، حاجت روائی بھی کروں گا۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ اختتام کی طرف آتے ہوئے یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ سرکار کن کی شفاعت قیامت والے دن نہیں کرے، یہ جاننا بڑا ضروری تاکہ آج ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے کہ نادانستہ وہ نہ ہو کہ بندہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے ان کے ہاں چلا جائے۔ جم الجمع میں امام سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب اس کی 5ویں جلد میں یہ 3 احادیث ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث پاک سنیں، شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها۔ فرمایا شفاعت کرنا قیامت والے دن کی حق ہے اور فرمایا کہ دنیا میں میری شفاعت کو نہیں مانے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ جو نہیں مانے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، میں جو میری شفاعت کو نہیں مانے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ آج کتنے ہیں جنہوں نے کتابیں بھر کے لکھی کہ سرکار کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ اور کوئی شفاعت نہیں، اور یہ سارا عقیدہ غلط معاذ اللہ۔ ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب، اسم الدین جیسے کتنے ایسے ملعون تھے جنہوں نے غیروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کتابوں میں لکھا اور آج اس کا زہر قوم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا یہ شان نہیں مانے گا میں اس کی کروں گا ہی نہیں۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لامتی من احب اہل بیتی، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا جو میرے اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے۔ اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت میں سرکار کی ساری بیویاں بھی ہیں، سرکار کی اولاد ہے، اولاد پاک میں 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، آل علی ہے، آل عباس ہے، آل جعفر ہے، آل عقیل ہے۔ جو ان میں سے اور ان کے علاوہ جتنی ذاتیں اہل بیت میں ہیں کسی ایک کی بھی بے ادبی کرے گا اس کی شفاعت رسول کریم علیہ السلام نہیں فرمائیں گے۔ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بے ادبی کرے وہ بھی محروم رہے گا، جو سیدہ حفصہ کی کرے وہ بھی محروم رہے گا، جو سیدہ فاطمہ کی کرے وہ بھی محروم رہے گا۔ اور شفاعت کس کی کریں گے؟ جو ساروں سے پیار کرنے والا ہوگا۔ پھر تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی مباحۃ الا لمن سب اصحابی،
میں ہر کسی کی شفاعت کروں گا لیکن اس کی نہیں کروں گا جو میرے صحابہ کو گالی دینے والا ہے۔ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی میں اس کی شفاعت بولو میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، اس کی شفاعت ہر کسی کی کروں گا جتنا گناہگار سے گناہگار ہوگا۔ اور فرمایا بھی دیا کبیرہ گناہوں والے کے لیے، اور یہ فرمایا لیکن اس کی نہیں کروں گا جو میرے صحابہ کو گالی دینے والا ہے، جو میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، جو میری شان کا انکار کرنے والا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہو یا حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت ہندہ ہو، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہو، حضرت ابو ہریرہ ہو، حضرت بلال ہو، یہ سارے صحابہ اول سے آخر تک سب سے پیار کرنے والے کی شفاعت سرکار فرمائیں گے۔ اب دیکھو زمانے میں ایک طرف خارجی ہے ایک طرف رافضی ہے، خارجی اہل بیت کا دشمن، رافضی صحابہ پاک کا دشمن، نہ ان کی شفاعت سرکار نے فرمانی ہے نہ ان کی فرمانی ہے، درمیان میں سنی ہے جو صحابہ کا بھی غلام ہے، سرکار کے اہل بیت کا بھی غلام ہے، اور یہ ساتھ ہوتے ہوتے سرکار کی ساری شانیں بھی مانتا ہے۔ اس لیے جب یہ مرتا ہے اس کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، اور چہرہ پر نور ہوتا ہے، اور یہ برکت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر نبی کریں گے، پھر اہل بیت اطہار شفاعت کریں گے، اور سرکار کے صحابہ میں بالخصوص اصدق الصادقین امام المتقین امیر المومنین نائب رسول تمام نبی رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 257 پہ لکھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے حق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شفاعت اس طرح ہوگی جس طرح کے نبیوں کی ہے۔ جیسے نبی شفاعت کریں گے سرکار نے فرمایا اسی طرح میرا یار ابوبکر شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے نبیوں کی شفاعت ہوگی ویسے میرے ابوبکر صدیق کی شفاعت ہوگی۔ بلکہ یہ امام ابن اساکر نے تاریخ ابن اساکر کی جلد نمبر 39 میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن 70,000 لوگوں کو، کتنے لوگوں کو؟ بولو کتنے لوگوں کو؟ بس 70,000 لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، سرکار فرماتے ہیں اللہ میرے عثمان کی شفاعت پر 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔ 70,000 لوگوں، کتنے لوگوں کو؟ اور یہ بتاؤ جن کی شفاعت پہ اتنے بخشے جائیں گے ان کے اپنے مرتبہ کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ بھی شفاعت کرے گا، حاجی بھی کرے گا، شہید بھی کرے گا۔ حافظ جو قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانے بعمل ہو حافظ قرآن، اور اما وہ قیامت والے دن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اور عالم ربانی اور اس وقت بالخصوص کنز العلماء مفکر اسلام حضور ڈاکٹر محمد اشرف فاضل جلالی شرفو جیسی ہستیاں، امام ربانی جیسی ہستیاں، امام احمد رضا بریلوی جیسی ہستیاں، سبحان اللہ، عالم ربانی جنہوں نے فطروں کا منہ موڑا ہوگا، اللہ انہیں فرمائے گا ٹھہر جائے محشر کے میدان میں، رک جا اور اپنے شاگردوں کی شفاعت کر، اگر ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے تو کہتا جا میں تیرے کہنے پہ اتنے لوگوں کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اور سرکار نے فرمایا عالم دین کے قلم کی سیاہی کو اور شہید کے خون کو قیامت والے دن تولا جائے گا، اور عالم دین کی عالم ربانی کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ جنہوں نے فطروں کا منہ موڑا ہوگا، جنہوں نے زمانے میں صحیح عقائد و اعمال کے لیے کردار ادا کیا ہوگا، ان کی شان قیامت والے دن بھی اتنی عرفہ و عادا ہوگی، اور قیامت والے دن بھی اللہ کی ذات ان کو اتنا مرتبہ و کمال عطا کرے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سنی عقائد کو سنیں، ان کو سمجھیں، ان کو یاد کریں، پھر معاشرے میں پھیلا دیں۔ آج بدعقیدہ لوگ گمراہی پھیلاتے نظر آ رہے ہیں، وہ بدبو پھیلا رہے ہیں، اور اتنا سنی جنتی عقیدہ خوشبو والا عقیدہ کہ جس عقیدے پہ کبھی غوث پاک تھے، کبھی داتا صاحب تھے، کبھی امام بخاری تھے، کئی امام ابو حنیفہ تھے، کئی امام احمد اللہ بریلوی تھے، اتنے سوچے سونے عقیدے کو پھر بیان کرنا ہمارے لیے بھی کتنا زیادہ ضروری ہے کہ بدعقیدہ تو بدعقیدگی پھیلائے، وہ جہنمی بناتا رہے۔ ہم پہ تو فرض ہے قرآن و سنت سنا سنا کے لوگوں کو جنتی بنائیں۔ اللہ کی ذات اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الصلاۃ والسلام.